بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا نام ہے رؤیا الملک یعنی بادشاہ کا خواب۔ یہ وہ خواب تھا جس کی تعبیر بتائی یوسف علیہ السلام نے، تو یہ تعبیر یوسف علیہ السلام کی رہائی کا اور یوسف علیہ السلام کے تخت تک پہنچنے کا ذریعہ بنی۔ رآ مالک مصر رؤیا عجیبتاً، مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ رآ فی المنام 7 بقرات سمان، اس نے خواب میں 7 موٹی گائیں دیکھیں۔ سمان اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس کا مفرد سمین آتا ہے۔ یہ باب سامعہ یسمعو سے ہے، یعنی سامینہ یسمانو سمنن یا سمانتن بمعنی موٹا ہونا۔ سمان عجاف کی ضد ہے۔ وَيَأْكُلُ هَذِهِ الْبَقَرَاتِ 7 بقرات عجاف، ان گائیوں کو کھا رہی تھیں 7 کمزور گائیں۔ عجاف یہ بھی اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس کا واحد عجف آتا ہے۔ باب سامعہ سے بھی ہے، یعنی عاجفہ یعجف، اور باب کارمہ سے بھی آتا ہے، اس کا مصدر عجفن بمعنی کمزور ہونا، اور یہ عجافن سمانن کی ضد ہے۔ رأى الملك 7 سنبلات خضر و7 سنبلات یابسات، بادشاہ نے 7 سرسبز خوشے دیکھے اور 7 جو ہے خشک خوشے دیکھے۔ سنبلات جو ہے یہ جمع ہے سنبلہ کی، اور اس کا مطلب ہوتا ہے باب فعل علی سے، اس کا مطلب بنتا ہے کھیتی کا خوشوں والی ہونا، یعنی بادشاہ نے ایسی کھیتی دیکھی جس کے خواب میں ایسے خوشے دیکھے جو 7 تو سرسبز تھے اور 7 بالکل خشک تھے۔ تعجب المالک من هذه الرؤيا العجیبۃ، بادشاہ کو اس عجیب خواب سے تعجب ہوا۔ تعجب یتعجب تعجبا بمعنی حیرت ناک ہونا، حیرت زدہ ہونا یا تعجب ہونا۔ سأل جلساءه من تأویل الرؤیا، اس نے پوچھا اپنے ہم نشینوں سے خواب کی تعبیر کے بارے میں۔ سأل یسأل سوالا بمعنی سوال کرنا یا پوچھنا۔ جلسا ہم نشین جو بادشاہ کے پاس اس کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں۔ ہو ضمیر محلاً مجرور مضاف الیہ ہے۔ قالوا هذا ليس بشيء النائم يرى اشیاء کثیرۃ لا حقیقۃ لها، انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے، سونے والا بہت کچھ دیکھتا ہے جس کی حقیقت نہیں ہوتی۔ نائم اسم فاعل کا صیغہ ہے، واحد مذکر کا، یہ باب فتح یفتح سے آتا ہے۔ نام ینام نوما بمعنی سونا۔ ولیکن قال ساکی لا بل اخبرکم بتاویل هذه الرؤیا، لیکن ساکی نے کہا نہیں بلکہ میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ وذهب الساقی الى السجن وسأل یوسف عن تأویل رؤیا الملک، ساقی جو ہے جیل گیا اور یوسف علیہ السلام سے اس بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھی۔ ذهب یذهب ذهبا بمعنی جانا، الساقی اس کا فاعل، الى حرف جر السجن مجرور۔ السجن اسم ہے، اس میں ایک تو علامت یہ پائی گئی کہ الہ حرف جر کا اس پر دخول ہے، اور جس کلمے پر حرف جر کا دخول ہو وہ کلمہ اسم ہوتا ہے، اور دوسری علامت الف لام ہے، کیونکہ الف لام جو ہے یہ بھی اسم کی علامت ہے کہ الف لام کا دخول اسم پر ہی ہوتا ہے۔ وَكَانَ يُوسُفُ جَوَادًا كَرِيمًا مُشْفِقًا عَلَى خَلْقِ اللَّهِ، یوسف علیہ السلام سخی، کریم اور شفقت کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر۔ شفیق جو ہے یہ باب سامعہ سے آتا ہے، شافقہ یشفق شفقاً، اور یہ باب افعال سے بھی آتا ہے، اشفق یشفق اشفاقاً بمعنی مہربان ہونا یا خیر خواہی چاہنا۔ فَأَخْبَرَهُ بِتَأْوِيلِ الرُّؤْيَا، پس خبر دی اس کو
خواب کی تعبیر کی، یعنی یوسف علیہ السلام نے کوئی بد اخلاقی نہیں کی یا کنجوسی نہیں کی اپنے علم کے بارے میں. یہ نہیں کہا کہ میں اتنے سال تو جیل میں رہا، تم میرے پاس آئے نہیں، اب مطلب پڑا تو تم میرے پاس آ گئے، اس طرح سے کچھ نہیں کہا، بلکہ بادشاہ کے جو خواب کی تعبیر تھی وہ ساقی کو بتا دی. کانا یوسف جوادن کریما لا یعرف البخل، یوسف علیہ السلام سخی اور کرم کرنے والے تھے، وہ بخل کو نہیں جانتے تھے. یعنی یوسف علیہ السلام کی طبیعت میں بخل نہیں تھا کہ اپنے علم کو چھپا لے یا علم کے ظاہر کرنے میں وہ کنجوسی کرے. بخلا یبخل بخلن بخلن، یہ باب نصرہ ینصرو سے بھی آتا ہے، اور باخلا یبخل بخلن باب سامعہ سے بھی آتا ہے، بمعنی کنجوس ہونا. اور یہ بخل جو ہے یہ سخی کی ضد ہے. فَأَخْبَرَ يُوسُفُ بِالتَّأْوِيلِ وَدَلَّ عَلَى التَّدْبِيرِ، یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی اور تدبیر پر ان کی رہنمائی کی. دلّ یدلّ، جو باب یہ مثبت معروف ہے، باب نصرہ ینصرو سے دلالت کرنا یعنی رہنمائی کرنا، اور یہ باب استفعال سے بھی آتا ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا رہنمائی چاہنا. قالا، فرمایا، تزرعون 7 سنین، تم 7 سال کاشتکاری کرو گے. وَاتْرُكُوا مَا حَصَدتُّمْ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ، اور تم چھوڑ دینا جو تم کاشت کرو گے ان کی خوشوں میں، بس اس تھوڑا سا جو تم کھاؤ. یعنی 7 سال تمہارے خوشحالی کے ہوں گے جس میں تمہاری کاشت اچھی ہوگی، تو اس کاشت میں سے جب کاٹو گے تو ان کی بالیوں میں ہی فصل کو رہنے دینا، بس تھوڑی سی جو کھانے کے لیے ضرورت ہو اسی کو بالیوں میں سے نکالنا. وَيَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ قَحْطٌ عَامٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مَا خَزَنْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، پھر اس کے بعد عام قحط ہوگا تو تم اس میں سے وہی کھاؤ گے جو تم نے جمع کیا، یعنی جو تم نے جمع کیا تھا اس میں سے بھی تھوڑا تھوڑا کر کے کھانا، کیونکہ اس کے بعد ایک لمبا قحط آئے گا اور وہ قحط عام ہوگا، یعنی ہر جگہ پھیلا ہوا ہوگا. وَيَطُولُ هَذَا الْقَحْطُ إِلَى 7 سِنِينَ، اور یہ قحط 7 سال تک طول پکڑے گا، یعنی 7 سال تک تمہارے ملک میں بلکہ ارد گرد کے علاقوں میں بھی قحط ہی رہے گا. وَبَعْدَ ذَلِكَ يَأْتِي النَّصْرُ وَيُخْزِبُ النَّاسُ، اور اس کے بعد مدد آئے گی اور لوگ جو ہیں وہ سیراب ہوں گے. یعنی اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی اور تمہارا یہ قحط جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. یخزبو مطلب سرسبز ہونا اور شاداب ہونا، لیکن یہاں پہ ہم اس کا مطلب کریں گے سیراب ہونا، یعنی لوگوں کی خشک سالی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. وَذَهَبَ السَّاقِي وَأَخْبَرَ الْمَلِكَ بِالتَّأْوِيلِ رُؤْيَا، ساقی گیا اور اس نے بادشاہ کو اس تعبیر کی خبر دی، یعنی بادشاہ کو یہ تعبیر بھی بتائی اور بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کی تدبیر بھی بتائی. اخبارہ یخبرو، اخبار بمعنی خبر دینا، اطلاع دینا. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.